بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا ہے تیری طرف، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو نازل ہوا ہے تجھ سے پہلے، یہ متقین کا چوتھی صفت ہے۔ اور یؤمنون بالغیب کے الفاظ کے بعد تخصیص بعد التعمیم ہے، جس کا ما هو المقصود عزت افزائی اور حوصلہ افزائی ہے ان اہل کتاب کا جنہوں نے ایمان لایا قرآن مجید اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ قذافی المظہری وروح المعانی والکبیر۔ آیات کا تعلق وحی اور الہامی آسمانی کتب اور صحائف سے ہے جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ ان تمام کتابوں پر، تمام صحائف پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ من عند اللہ ہے، حق ہے، لیکن منسوخ ہونے کی وجہ سے کتب سابقہ پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، چونکہ قرآن کریم اللہ کا آخری کتاب ہے، من عند اللہ ہے، حق ہے، لیکن ناسخ ہے، لہٰذا اس پر ایمان لانا بھی ضروری اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں پر وما انزل من قبل کا فرمایا، وما انزل من بعد کا نہیں فرمایا، اور یہ قرآن کا اسلوب اکثر مقامات پر من قبل کا کے الفاظ سے استعمال ہوئے ہے، نہ کہ من بعد کا کے الفاظ سے۔ مثلا سورہ زمر میں ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورہ شورى میں ہے كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ۔ اسی طرح دیگر آیات وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یہ اسلوب اور طریقہ اور الفاظ اس بات کی نشاندہی بلکہ صراحت ہے کہ قرآن اللہ کا آخری کتاب، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی، اور یہ امت آخری امت ہے، اور یہی ہے مسئلہ ختم نبوت۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا دجال اور کذاب ہوگا، مسیلمۃ الکذاب ہو یا غلام احمد قادیانی ملعون ہو۔ جو ہو فرعون ان کو میں خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال ان کو میں انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیریں پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں رہزنوں کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، یہی ایک بوریا ہے چین لے درویش سے بے شک، مگر شہنشاہوں کو میں ذل کبریا کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کو یقینی جانتے ہیں، یہ متقین کی پانچویں صفت ہے۔ اور یہ بھی یؤمنون بالغیب کے الفاظ کے بعد تخصیص بعد التعمیم ہے، اور مقصد اہتمام الشان کے لیے یؤمنون بالغیب کے بعد وبالآخرة هم یوقنون کا ذکر ہوا۔ یوقنون ماخوذ ہے ایقان سے، اور ایقان علم نظری اور علم استدلالی کو کہتے ہیں۔ یؤمنون کے بجائے یوم آخرت، یوم قیامت کے بارے میں یوقنون کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ ایمان کا مقابل تکذیب اور ایقان کا مقابل شک و تردد ہوا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت پر ایسا یقین کرو جیسا کہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ٹھیک راہ پر ہے جو ان کو پروردگار کی طرف سے ملے ہے۔ واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہے، فائز ہے۔
اولئک کا مشار الیہ وہ متقین، اور جو موصوف ہے بصفات الخمسہ. اور حضرت الاستاد شیخ التفسیر مولانا رحم اللہ بابا جی فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ اولئک اس میں اشارہ بغیر عطف کے ذکر کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ یہ مبنی علی النتیجہ ہے. حافظ عماد الدین ابن کثیر فرماتے ہیں المتصفون اولئک اے المتصفون بما تقدم من الایمان بالغیب واقامت الصلاة والانفاق، یہ مذکورہ 5 صفات پر متصف لوگ ہدایت پر ہے، کامیاب ہے. اور 5 صفات کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور 5ویں صفت وبالآخرۃ هم یوقنون. ھدی من ربہم میں ایک قانون ذہن میں رکھ کے کہ یہاں پر قانونی یرملون جاری ہوا ہے، اور قانونی یرملون یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، یہ مجموعہ ہے، یا را میم لام و نون کا. نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوگا. من ربہم اصل میں من ربہم ہے، من ربہم اصل میں من ربہم ہے، لیکن چونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آیا ہے لہٰذا یہ نون میم میں مدغم ہو کر من ربہم پڑھا جائے گا. اور قرآن کریم میں بکثرت یہ قانون جاری ہے، لہٰذا اس کا اجرا بھی کیجیے اور خوب یاد کر دیجیے.